السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں سنا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع مؤلف رحمہ اللہ کا وہ ذکر کردہ باب اور اس باب کے تحت ذکر کی گئی حدیث ہے، جس کا تعلق کتاب الحج اور پھر مناسک حج، اور پھر مناسک حج میں سے احرام کی اقسام، پھر احرام جو کہ ایک رکن ہے حج کا، وہ کیا آیا ان مہینوں میں جن مہینوں میں عہد جاہلیت میں اسے ممنوع قرار دیا جاتا تھا، باندھنے کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار باب کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، تاکہ آئندہ آنے والی یا ذکر کردہ حدیث اس میں جو مسئلہ ذکر ہوا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مؤلف رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں: باب جواز العمرۃ فی اشہر الحج، عمرہ کے احرام کے جواز کے بارے میں حج کے مہینوں میں۔ تو ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ عہد جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھنا یا عمرہ ادا کرنا ایک بڑا گناہ کبیرہ خیال کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ جاہلیت کی رسم کو کنڈیم کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی عمرہ ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حج قران کیا، لیکن آپ نے واضح الفاظ سے صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے وہ احرام کھول دیں، یعنی عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں پہلی حدیث 777 ہم نے ذکر کر دی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی تھی، اور اس کے بعد دوسری حدیث 778 جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے۔ اسی باب کے تحت اس کا بھی کچھ ابتدائی حصہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ سرسری الفاظ سے اعادہ کرتے ہوئے آگے حدیث کا بقیہ حصہ ذکر کیا جائے۔ ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے معروف تابعی ہیں، وہ خود یہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے حج تمتع کے لیے ارادہ کیا اور احرام باندھا، لوگوں نے مجھے روکا، میں نے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ حبر ہادی الامہ، اس امت کے کبیر بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تسلی اور تشفی کے لیے گیا اور سوال کیا۔ فامرنی، تو انہوں نے مجھے نہ صرف یہ کہ کہا کہ یہ جائز ہے، بلکہ حکم دیا کہ آپ اس کو کر گزریے، جو آپ نے ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے جو تمتع کی، اس کو بجا لائیے۔
فرائی تو فی المنام میں کہتے ہیں کہ پھر ناگہاں میں نے خواب میں بھی دیکھا کہ کأن رجلا یقول لی، گویا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے حج مبرور و عمرۃ متقبلۃ، حج مبرور ہے اور عمرہ مقبول ہے۔ گویا کہ یہ ایک بشارت تھی خواب میں جو کہ حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی۔ تو ناظرین، خواب اس امت میں ایک بشارت ہیں اور رہنمائی ہیں، اچھے سہانے، اور جو خواب صحیح اور درست نیک لوگوں کو آتے ہیں ان کی بھی حقیقت ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات فرمائی فاخبرت ابن عباس، خواب سنایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، تو انہوں نے آگے سے فرمایا فقال سنت النبی، کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت طاہرہ ہے۔ کیا؟ عمرہ، حج تمتع۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ قرار دیا، اگرچہ آپ نے حج قران کیا، عمرے کے ساتھ ہی، عمرے کے احرام کے ساتھ ہی حج کا احرام جاری رکھا، لیکن آپ کا یہ حکم دینا صحابہ کو یہ قولی سنت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی، قولی اور تقریری حدیث یا سنت، ان سب کا دین میں درجہ مقام ایک ہے، یہ سب حجت ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، فاتبعونی سے مراد یہ ہے کہ میرے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، ان کی پیروی کرو۔ خذوا انی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، مجھے دیکھ کر، اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہو۔ اور واطیعوا امری، اور جو کچھ میں حکم کروں اس کو بھی بجا لاؤ۔ تو ایک ہی جگہ پر قولی اور فعلی دونوں احادیث یا اس پہ عمل کرنے کا حکم اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حج تمتع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ قرار دیا، نہ کہ محض اس خواب کی بنیاد پر جو انہیں آئی اور انہوں نے خواب سنائی۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ خواب شریعت میں حجت تو نہیں ہوا کرتے، نہ ہی کوئی خواب میں دیکھ کر انسان حالت بیداری میں اس پر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ایک بات ضرور ہے کہ نیک اور صاحب تقوی، صاحب علم و فضل لوگ جن کو خواب آتے ہیں، اگر وہ شریعت کے موافق ہوں یا شریعت میں ان خوابوں کی تائید و توثیق ہوتی نظر آتی ہو، تو گویا کہ وہ خواب ظن غالب ہے کہ وہ سچے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ انقطع الوحی و بقیت المبشرات، وحی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ اور مبشرات سے مراد جب پوچھا گیا تو فرمایا رؤیا صالحہ، نیک خواب ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے اس میں آگے یہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران الضبعی کہتے ہیں فقال علی، مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اقم عندی، میرے ہاں ٹھہر جائیے، فاجعل لک سہما من مالی، میں آپ کے کاروبار میں مستقل کوئی حصہ مقرر کر دیتا ہوں۔ تو گویا ناظرین، ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں جو نیک لوگ ہوتے تھے، اہل علم و فضل، ان کی کتنی قدر ہوتی تھی، کتنا مرتبہ اور مقام ہوتا تھا، پھر ان کی خدمت، تواضع اور ان کا تعاون وہ ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ ہر چند کے ایک جانور پر بھی نیکی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں احسان کرنا کار ثواب ہے، لیکن پھر بندوں میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی مخلوق میں جو انسان ہے
ان انسانوں میں جو صاحب علم و فضل ہیں، جو تقوی میں آگے ہیں، صحیح عقیدہ میں اور ایمان میں، اگر لوگ ضرورت مند ہوں تو انہیں ترجیح دی جائے تعاون میں اور ان کی عزت و احترام میں، وقار میں، قدر و منزلت میں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اپنے کاروبار میں نہ صرف یہ کہ ایک عارضی مدد کی بلکہ مستقل طور پہ شریک کر لیا۔ قال شعبۃ الراوی عنہ، الشعبہ جو کہ اس حدیث میں راوی ہیں، اور امام شعبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ جو آدم ہیں ان کے یہ آگے استاد ہیں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ قال اخبرنا، تو یا اخبرنا کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ جو ہیں جن سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ تابعی، جن کا ہم نے ذکر کیا ابو جمرہ۔ شعبہ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو جمرہ تو نصر بن عمران الضبعی، اس طرح یہ الفاظ جو ہے سند میں ذکر ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فقلت لما، یہ کیوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے کاروبار میں آپ کو شریک کر لیتا ہوں یا مستقل حصہ دار بنا لیتا ہوں؟ قال للرؤیا التي رأيت، تو انہوں نے آگے فرمایا، کنہوں نے؟ ابو جمرہ نصر بن عمران الضبعی نے، جو حدیث کے راوی ہیں، جو بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس خواب کی بنا پر جو میں نے دیکھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنایا۔ تو ناظرین، اس حدیث میں جو ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں ان میں سر فہرست ایک تو یہ ہے کہ نیکی، بھلائی، بہتری اور خیر میں رغبت اور سبقت، یہ ہر انسان کو ہمہ وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جو اہل تقوی اور اہل علم و فضل ہیں دوسرے لوگوں پر بہرحال تعاون میں یا احترام میں یا عزت میں ان کو ترجیح حاصل ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی کہ جو شریعت طاہرہ میں خواب ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے۔ عام خواب بھی جو ہیں وہ بھی اگر اچھے خواب ہوں، بشارت ہو، اس سے دل خوش ہو تو اس کا کوئی مطلب مقصد بھی ہوتا ہے، وہ عبث خواب نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ابن ام رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام اور مرتبہ اور ان کی قدر اور منزلت، اس کا بھی یہاں بیان ہے کہ وہ کس قدر علم و فضل میں بڑے ہوئے تھے اور اہل تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی وہ قدر کرنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث تمام ہوئی۔ اس حدیث میں جو باب کے ساتھ تعلق ہے وہ میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر یادہ کرتا چلوں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا تھا حج کے مہینوں میں عمرہ کے جائز ہونے کا بیان۔ تو یہ چونکہ راوی جو ہیں انہوں نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ قرار دیا اور کہا کہ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ حکم دیا، اور پھر حکم کے اس موافق میں اللہ نے مزید بشارت سے نوازا، خواب کے ذریعے رہنمائی کی گئی اور ان کی مزید دلی تسلی ہو گئی۔ آگے آتے ہیں، ایک حدیث ہے جو کہ مؤلف رحمہ نے ذکر کی ہے ہمارے پاس 779 جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے۔ عن ابن جریج قال حدثنی عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث، اس سے پہلے بھی جو دو حدیثیں گزری ہیں وہ ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین میں تفقہ کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ تو سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث پر جو سند
ذکر کی ہے اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ حدثنی عمرو بن علی حدثنا یحییٰ بن سعید، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاذ محترم عمر بن علی نے بیان کیا، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاذ محترم یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، اور وہ آگے کہتے ہیں حدثنا ابن جریج کہ ہمیں ابن جریج نے بیان کی یا ذکر کیا، اور ابن جریج کہتے ہیں کہ حدثنی عطاء کہ مجھے میرے استاذ محترم عطاء بن ابی رباح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث کی سند ہے۔ آئیے آتے ہیں حدیث کے الفاظ کی طرف کیا ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اذا طاف بالبیت فقد حل، کہ جب کوئی شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر لے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو حلال سمجھے۔ تو صحیح مسلم میں بھی اسی قسم کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ذکر ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان جب طواف کرتا ہے تو محض بیت اللہ کا طواف کرنے سے وہ احرام کھول سکتا ہے، اتار سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، خواہ وہ احرام حج کی نیت سے باندھا گیا ہو یا عمرے کی نیت سے۔ اور ایک مقام پر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے استفسار کے جواب میں کسی نے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ ہے، خواہ وہ آپ کو اچھی لگے یا آپ کو یہ اچھی نہ لگے یا آپ کو یہ اچھا محسوس نہ ہو۔ تو بہرحال ناظرین یہ موقف اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور اسی موقف کے کچھ اور بھی صحاب اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ محترم تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا، لیکن چونکہ یہ عام جو جمہور اہل علم ہیں یا صحابہ اکثریت، ان کے یہ موقف خلاف تھا، اس لیے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اپنا ذاتی موقف تھا۔ تو اس کے قائل جو ہیں وہ چند ایک صحابی تھے یا حضرت عبداللہ بن عباس، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ بہرحال اکثریت جو امت کی ہے وہ اس موقف کے حامی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد پوری سعی اور یا عمرہ وہ بھی کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ احرام اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی توفیق دی اس حدیث کے حوالے سے ذکر کرنے کی یا جو ذکر ہوا اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔